قيما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا دل مبارک کے صدر محترم امیر مرکزی جماعت اہل سنت حضرت پیر میاں عبد الخالق صاحب مدد صدر نشین اعظام عالیہ محترم شریف اور اس محفل کی جان، اس دارالعلوم کی جان، بلکہ اہل سنت کی جان، جامعہ اہل سنت حضرت علامہ مفتی مرزا نعیم صاحب مدد دیگر مقتدر مشائخ کرام، علماء کرام، حاضرین محفل، آج اس دعوت سے سینکڑوں کی تعداد کے اندر حفاظ، قرہ اور علماء یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس دین کی طرف لگایا اور ان کے بچے آج نصیب و قرآن مصطفیٰ سے روشن کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کو قرآن کے نور سے روشن فرمائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے اور ان کے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس دعوت کا یہ فیض ہے، اس دعوت کے ساتھ جن تعاون کرنے والے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، جو مدرسین ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اس کے منتظمین ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ خصوصاً کے ساتھ علامہ مفتی محمد جان نعیم صاحب کے عمل کو سنگھدار تبلیغات کے مستحق ہیں، جو ماشاءاللہ اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے مشن کو ماشاءاللہ آگے لے کر جا رہے ہیں، بلکہ چار چاند لگا رہے ہیں ان کے مشن کو۔ اور اس دعوت کا فیض الحمدللہ صرف سندھ نہیں، صرف پاکستان نہیں، بلکہ اپنا فی عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ اس سے دعوت کے بانی حضرت مفتی اعظم شہید اہل سنت حضرت علامہ مفتی مرزا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فقیر سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور یہ محبت ہی یہاں مجھے کھینچ کر لاتی ہے۔ مفتی صاحب بھی بڑی محبت فرماتے ہیں، مفتی مرزا نعیمی صاحب بھی، لیکن ان کی محبت میں مد و جزر آتا رہتا ہے، کبھی کمی کم ہو جاتی ہے محبت، کم سے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ان کے والد گرامی کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے محبت میں، بڑے کمال شفقت فرمایا کرتے تھے اس فقیر پر۔ اور اس دعوت کے سرپرست حضرت قائد ملت اسلام کے حضرت علامہ شاہ کماری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں اس فقیر پر خاص شفقت فرمایا کرتے تھے اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان اللہ کے ولیوں کی محبت انشاءاللہ کل قیامت کے دن میری شفاعت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ آپ نے تقاریر سنی علماء کی اور 12:30 بج رہے ہیں، علمی موضوعات پر تلاوات کی سنی۔ میں اس محفل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آج اس اسٹیج پر عمائد اہل سنت موجود ہیں، اکابرین اہل سنت موجود ہیں، قائدین اہل سنت موجود ہیں، ان کی خدمت میں ایک اہم بات کو گزار کر کے اپنی جگہ رکھا کہ عالم کفر پوری طاقت کے ساتھ اسلام کی شاعر کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح افغانستان کو تباہ کیا گیا، کس طرح عراق پر حملے کیے گئے، اور کس طرح اب فلسطین کے اوپر اس مقدس سرزمین کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے خون سے رنگین کیا جا رہا ہے، کس طرح کشمیر کے اندر ہندوستان روہنگیا کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس طرح اسلام کو مسلمانوں کا
کر دیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ جتنا چاہیں وہ لگا لیں، یہ شمع اسلام چل رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک گھر بھی رہے گی انشاءاللہ۔ اس کو بجھانے والے ختم ہو گئے، لیکن وہ سازشیں لگے ہوئے، اور اب سازشیں اس نہج پر پہنچ رہی کہ کرونا کے بہانے اسلامی شاعر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پورے دنیا کے اندر آپ دیکھیں مساجد پر پابندی لگی، مساجد بند کی جاتی ہے، نمازیں بند کی جاتی ہیں، جمعے بند کیے جاتے ہیں، اعتکاف پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، تراویح پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ تو وہ بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں دعا ہوتی ہے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں اور تم اس کو بند کر رہے ہو۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اندر حج بھی بند ہو رہا ہے، عمرے بھی بند ہو رہے ہیں، میرے آقا کے روضہ شریف پر حاضری بھی بند ہو رہی ہے، کتنے لوگ بچ رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ 1400 سال کے بعد آج یہ جو واقعات ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ان واقعات کو دیکھ رہے تھے اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، دارقطنی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بہقی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حجو قبل اللہ حجو، حج کر لو اس سے قبل کے حج تم نہ کر سکتے، حج کر لو اس سے قبل کے تم حج نہ کر سکو۔ صحابہ پوچھتے آپ سے ایسا کیسے ہو سکتا کہ حج نہ کر سکے، ہمیں کیسے ہوگا کہ حج نہ کر سکے؟ فرمایا ہوگا یہ حدیث کے الفاظ ہیں تخرج اعراضها على اذناب اوديتها فلا يصل الى الحج احد۔ وادیوں کے آخری سرے پر بدو اور وحشی اور حبشی بیٹھ جائیں گے اور وہ لوگ کو روکیں گے حرم سے نکالنے پر، اور حج کرنے سے روکیں گے، وہ عمرہ کرنے سے روکیں گے، اور لوگ حج کرنے نہیں پہنچ سکیں گے۔ آج یہ کچھ نہیں ہو رہا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا ایک وقت ایسا آنے والا ہے۔ عزیزان ایمان کے یہود و ہنود کی سازش سے اسلامی شاعر کو ختم کرو، مساجد کو بند کرو، انہیں کے کہنے پر چل کر پاکستان کے اندر مسجدیں بند کرو، جگہ میں لوگوں کے اوپر نکالو، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کیجیے کہ مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، انہیں پتا ہے جہاں سے اسلام کے ظاہر بند کر دیا، انہوں نے کہا بس یہ مراکز ہیں، یہ قلعے ہیں، ان قلعوں کو فتح کرو، ان قلعوں کو بند کرو، ان قلعوں کو مسمار کرو۔ آپ نے دیکھا نہ آپ کے چندے دینے والے ہیں اس طرح سے چندہ دے سکتے ہیں، نہ پہ پاپا ایک آدمی کو کر روکا جو آپ کی مدد سے چلائے جا رہا ہے۔ مدارس کی ختم کیا جا رہا ہے، مدارس کے تحفظ کون دے گا مدارس کی؟ اور یاد رکھیے کہ مدارس جو یقین ہیں اس کے لیے ہمیں اب میدان کے اندر آنا ہوگا، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت متحد اور متفق ہو، اور متحد اور متفق ہو کر ان کے خلاف آواز اٹھائیں جو اس پاکستان کے اندر اسلام کے خلاف اٹھا رہے ہیں۔ کہیں اسحافت نہ جانا، کہیں غازیان کو کہنے پر ختم نبوت کی آیتیں نکالی جا رہی ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا اس پاکستان کا، اسلام کے خلاف کیا کرنے سازشیں ہو رہی، اور یہ اتنا بڑا ہے نافذ ہو گیا، باتیں کیا جا رہی ہیں جس کے اندر ترمیم لائی جائے گی لیکن ابھی تک نہیں لائی، اور جو تنظیمیں ہیں جو وفاق کو کمزور کرنے کے لیے نئے نئے وفاق بنائے جا رہے ہیں، اس کا علاج واحد یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت متحد ہو، مرکزی جماعت اہل سنت کی قیادت موجود ہے، اہل سنت کا ماہرین موجود ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہنگامی طور پر اہل سنت والجماعت کے تمام اکابرین کو جمع کریں اور ایک رائے طے کریں اس کے لیے۔ اس لیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ کے لیے مدرسے چلانے مشکل ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، مسجد میں تقریر کرنا آپ کو مشکل ہوتا ہے، جو ایک لایا ہے
اس کے لہٰذا اس میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ امیر محترم سے متعلق ہنگامی طور پر ایک اعلان بنائیں، اگر تمام اہل سنت کی جماعتیں مل کر کے سمجھتی ہیں کہ اس چیلنجز کا اکیلا مقابلہ کر سکتے ہیں تو آئیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو تمام مساجد کی جماعتوں کو جمع کر کے سنتا جائے کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ میری یہ کون سے پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لیے، میں حاضر ہوں اس کے لیے، اس میں تمام ملک کی جتنی جماعتیں ان کو بلا کر اس رجحان طے کریں گے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک فتنہ ہے، ایک بہت بڑا طوفان ہے جو پاکستان کے اندر اس مسلم کی اسٹیٹ بنا کے لایا جا رہا ہے۔ بہرحال میں اس مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مفتیان نعیم صاحب کو اس دارالعلوم کی اس کارکردگی پر، اس سینکڑوں ناس ماشاء اللہ تعالیٰ فارغ ہو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو سلامت رکھے اور اس کے سیدھات کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔